قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم صدق الله العظيم. رات کا وقت ہے اور رات کا اندھیرا اپنے اندر بہت سے شرور اور آفتیں لے کر آتا ہے. رات کے اندھیرے سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رات کا اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہے جتنا خود انسان کی اپنی باطنی غفلت کا اندھیرا گہرا ہے. اور جب تک انسان کو اپنی خامی اور کمزوری کا اور اپنی غلطی اور کمی کا احساس نہ ہو، اپنے اندر کے اندھیرے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک کوئی روشن چراغ اسے راستہ نہیں دکھا سکتا. چہرے پر اگر داغ ہے اور آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو چہرے کے داغ کی وجہ سے شیشہ نہیں توڑا جاتا، اپنا چہرہ صاف کیا جاتا ہے. اگر خامی اور کمزوری ہے، خود فکر مند ہونا ہوگا. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عیب، اپنی کمی، اپنی کمزوری کے بارے میں وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے عیب کے بارے میں قاضی بن جاتے ہیں. حالانکہ اصلاح کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے عیبوں کا قاضی ہو اور دوسروں کے عیبوں کا وکیل ہو. یعنی دوسرے کا عیب ہے، اس کی وہ توجیہ کر لے. وکیل یہی تو کرتا ہے، عیب کو بھی وہ ہنر بنا دیتا ہے. وکیل کی مہارت یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ جرم ہی نہ نظر آئے، غلطی معلوم نہ ہو. اپنی پوری صلاحیت وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. مگر ہم نے ترتیب الٹ دی ہے. ہمیں اپنے عیب کے بارے میں، اپنی خامی کے بارے میں، اپنی کمی کے بارے میں قاضی بننا چاہیے کہ مجھ میں یہ عیب ہے، میں فیصلہ کروں کہ مجھ میں یہ غلطی ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے، مجھ میں یہ کوتاہی ہے، میری نیت درست نہیں ہے، میرے عمل میں استقامت نہیں ہے، میں معصیت سے بچ نہیں رہا ہوں، میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں. میری معاشرت میں کمزوری ہے، میرے معاملات میں خامی ہے.
قاضی کا یہ کام ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، وکیل جرم کو ہلکا کرتا ہے اور دلائل کی بنیاد پر عیب کو ہنر ثابت کرتا ہے۔ بسا اوقات وکیل یہ بھی کرتا ہے کہ قتل ہو گیا، قاتل کو بچانا ہے، قتل ہوا ہے چھری کے ذریعے، چاقو کے ذریعے، وہ قاتل کو معصوم ثابت کرے گا، چھری کو قاتل ثابت کرے گا، آلے قتل کو وہ مجرم ثابت کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان کی اصلاح کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب وہ دوسروں کے عیب کا وکیل ہو اور اپنے بارے میں قاضی ہو، اور قاضی بھی منصف قاضی ہو، جھول جھال والا قاضی نہ ہو۔ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے عیب پر نظر نہیں ہے، بس دوسروں کے عیب پر نگاہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہیں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، وہ اپنے کسی عزیز کو لے کر ہاسپٹل گئے تھے، اس کو پیٹ میں بہت تکلیف تھی، اور ظاہر ہے کہ شفا خانہ ہے، ہاسپٹل ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، سنگین مرض والے بھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بھی، زخمی ہیں وہ بھی، تو یہ لے کر جا رہے تھے۔ ان کے عزیز کو صرف پیٹ میں تکلیف تھی، اتنے میں کسی شخص کو لایا گیا، اس کا حادثہ ہو گیا تھا، زخمی تھا اور خون بہہ رہا ہے اور حالت سنگین معلوم ہو رہی۔ تو انہوں نے اپنے اس عزیز کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو بیچارے کی کیسی پریشانی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہاتھ میں بھی چوٹ آئی ہے اور چہرے پہ بھی چوٹ آئی ہے، تم کو تو صرف پیٹ میں درد ہے، یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اس عزیز نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ پر چوٹ ہے اور چہرے پہ چوٹ ہے، مگر اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے۔ درد میرے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ اپنی چھوٹی تکلیف بھی بڑی معلوم ہوتی ہے، اور اپنا بڑا عیب چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کا معمولی عیب بھی بہت بڑا ہے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو آدمی اپنے عیب پر مطلع ہو جاتا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو، وہ دوسروں کے عیوب سے غافل ہو جاتا ہے، دوسروں کے عیب کی طرف سے نگاہ بند کر لیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ میں تھا، وہاں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، بیچارے بولے بالے سیدھے سادے لوگ بھی۔ ایک صاحب آتے تھے، ان کو مجھ سے بہت تعلق ہو گیا، حضرت وہاں بیان مجھ سے کرواتے تھے، درس بھی دلواتے تھے۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ ہمارے علاقے میں آپ کا جلسہ ہوگا،
میں نے کہا حضرت سے کہیں. وہ حضرت کے پیچھے لگ گئے. بڑے معمر بھی تھے اور بھولے بھالے آدمی. کہا کہ مجھ کو وہ چھوٹے حضور کہتے تھے. وہ کہا حضرت سے کہ چھوٹے حضور کو جلسے میں لے جانا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے چونکہ وہ بڑے بھولے بھالے آدمی تھے تو ان سے ذرا تفریح کی. ان کا علاقہ ایسا تھا جہاں ہتھیار بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں. حضرت نے کہا ایسے نہیں لے جانے دوں گا. اگر ان کو لے جانا ہے تو ایک رائفل ان کو نذرانے میں دینی پڑے گی اور ایک مجھ کو دینی پڑے گی. رمضان تھا، اعتکاف کا موقع تھا. وہ کئی دن حضرت سے کہتے رہے اور حضرت ان سے اسی طرح تفریح کی باتیں کرتے تھے. پھر شفقت محبت دیکھیے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. غالباً 28 رمضان کی بات ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جائیں گے اور جلسہ ہوگا اور میں بھی آؤں گا. ارشاد فرمایا کہ میں بھی حاضر ہوں گا. اپنے بارے میں بھی منظوری دے دی. عید کے دوسرے تیسرے دن غالباً جلسہ تھا. حضرت نے مجھ سے فرمایا آپ جائیں اور خطاب کریں، میں پیچھے سے آتا ہوں. میں گیا، وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے. جامع مسجد میں جلسہ ہوا. تو وہ جو تھے ہمارے بالکل سامنے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی محبت سے مجھ کو بڑے ارمان سے لے گئے تھے، تو اس لیے بہت خوش تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے. تقریر میری ہو رہی تھی، کچھ بات آ گئی حج کی، اور میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مال ہے، اسباب ہے اور مکان ہے، جائیداد ہے، پھر بھی حج نہیں کرتے ہیں، اور اس پہ بڑی وعیدیں آئیں. اس پر کچھ میں کہہ رہا تھا. تو میں نے جو کہنا شروع کیا تو وہ انہوں نے پلٹ کے ایک صاحب کو دیکھنا شروع کیا. سامنے میرے ادھر دیکھ رہے ہیں ان کو، ہر 2 جملے کے بعد ادھر. اچھا ان کو میں محسوس تو کر رہا تھا لیکن میں نے نظر انداز کیا، اس لیے کہ ان کی حرکت ایسی تھی کہ آدمی کو ہنسی آ جائے. لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میں دیکھ نہیں رہا ہوں تو انہوں نے بعد دوران تقریر مجھ کو اشارہ کیا ادھر، یعنی مجرم ادھر ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب جلسہ جب مکمل ہوا اور تنہائی ملی، میں نے کہا، معراج ان کا نام تھا، میں نے کہا معراج چچا آپ بہت غضب کے آدمی ہیں، یہ آپ کیا حرکت کر رہے تھے؟ کہنے لگے حضور ہمارے گاؤں میں وہی مردود ہے، اس کا مکان بھی ہے اور کھیت بھی ہے اور کھلیان بھی ہے اور جائیداد بھی ہے، سب کہتے ہیں حج کرو، نہیں کرتا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے آج اس کو کہا، اسی لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی بات اس کے لیے ہے. سبحان. وہ تو بیچارے بولے بالے آدمی تھے، لیکن ہم عقل مندوں کا حال بھی یہ ہے کہ کوئی بات بیان کی جائے تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ خیال کرنا کہ یہ بات فلاں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ آپ اپنے عیب کے وکیل ہیں اور دوسرے کے عیب کے قاضی ہیں. یہ آپ سے عرض کرنا تھا. دوسروں کے عیب کے وکیل بنیے، اپنے عیوب کے قاضی بنیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کی فکر کرو. اس پر غور کرو کہ آخرت کے لیے کیا توشہ ہمارے پاس ہے. اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے.
انسان کی اصل شخصیت وہ نہیں ہے جو محفلوں میں مجلسوں میں لوگ دیکھتے ہیں. انسان کی اصل شخصیت وہ ہے جو تنہائی میں اللہ دیکھتا ہے. اس پر غور ہو کہ ہم تنہائیوں میں کیسے ہیں، ہمارے ذہن و مزاج کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اندر معصیت سے اجتناب کی عادت کتنی ہے، ہمیں اپنے اوپر قابو کتنا ہے. طاقتور وہ نہیں ہے جو غصے میں آئے تو سامنے والے کو پچھاڑ دے. طاقتور وہ ہے جو غصے میں آئے تو اپنے آپ کو سنبھال لے. طاقتور وہ ہے. اور اصل کمال یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو یافتہ ہو. یوں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں بہت حقیر، فقیر، پر تقصیر، اور اگر کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا بس ہمارے اندر غرور نفس جاگ اٹھا اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے. یہ علامت ہے کہ جو ہماری عاجزی تھی وہ صرف زبان تک ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جب تک انسان کے اندر سے غرور نفس نہ نکلے، اللہ کی محبت، اس کی معرفت اور باطنی نعمت اسے نہیں مل سکتی. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی خانقاہ میں ایک صاحب تھے، خوب ذکر اذکار کرتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے، عبادت ریاضت کرتے تھے. بہت دن گزر گئے تو ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگے کہ اتنے دن سے ہوں اور محنت کرتا ہوں مگر باطنی نعمت مجھ کو میسر نہیں آئی، اور باطنی انکشافات مجھ کو اب تک نہیں ہوئے. اتنی محنت کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں لگا. حضرت نے ارشاد فرمایا، اچھا آج ایسا کرو کہ یہ تمہارا جو جبہ قبہ ہے سب اتارو اور اپنے گردن میں ایک رسی لٹکا لو اور بازار میں چلے جاؤ اور اپنے چہرے کو سیاہ کر لو اور بازار میں چلتے پھرتے ہوئے کہو کہ جو بچہ مجھ کو آ کر ایک تھپڑ مارے گا میں اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو مجھ کو ایک تھپڑ مارے گا ایک اخروٹ اس بچے کو ملے گا. جیسے ہی اس نے یہ بات سنی کہنے لگا، حضرت میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں تو عابد زاہد انسان ہوں. حضرت نے فرمایا، تمہاری باطنی ترقی میں بس یہی رکاوٹ ہے. تم نے اپنے دل میں عبادت کا بت پال رکھا ہے، جب تک وہ بت ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک باطنی نعمت ملے گی نہیں. غرور نفس کے ساتھ کیسے باطنی نعمت انسان کو مل سکتی ہے؟ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے اندر عجب ہے، خود پسندی ہے، غرور ہے، بڑائی کا احساس ہے، یہ خیال ہے کہ بس میری ہی بات سنی جائے، میری ہی بات مانی جائے، اندر یہ کیفیت جمی ہوئی ہے اور یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی نہیں، ہم چمن دیگرے نیست، ہماری طرح تو کوئی نہیں.
تو اگر یہ کیفیت ہے تو کتنے ہی لمبا جبہ پہن لیجئے، کتنے ہی بڑا عمامہ باندھ لیجئے، اور 1000 مرید آپ کے آگے اور 1000 مرید آپ کے پیچھے، اور سب کہیں کہ یہ جنید وقت ہیں اور شبلی زمانہ ہیں، مگر سمجھ لیجئے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نقصان میں نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر خسارے میں کوئی نہیں۔ انسان اپنی کمی پر نظر رکھنے والا بنے، اور پھر جب اس کے اندر اصلاح کا جذبہ آئے تو پھر وہ ان راستوں کو اپنائے جو راستے انسان کو مقرب بارگاہ الہی بناتے ہیں، ان راہوں کو اپنائے، اپنی اصلاح کے مجرب نسخوں کو استعمال کرے۔ چند عملی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے انسان روزانہ کیا کیا عمل کرے۔ صبح سویرے ایک کام انسان کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ ایک مکالمہ کرے، اس کو کہتے ہیں مشارطہ، مشائخ نے لکھا ہے مشارطہ، یعنی اپنے آپ سے دن کے آغاز میں کہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ ایک دن اور عطا کیا، آج کا یہ دن چونکہ ملا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، طاعت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، ہر وہ چیز جو میرے اللہ کو ناراض کرے اس سے دور ہونا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے، مشارطہ شرط لگانا، شرط یہ کہ مجھے اپنے اللہ کی بنائی ہوئی جنت چاہیے ہے، اور اس جنت کی قیمت طاعت ہے اور اجتناب عن المعصیت ہے، اور میں آج کا دن اسی طرح گزاروں گا کہ ہر طاعت کی طرف بڑھوں گا اور ہر معصیت اور غفلت سے بچوں گا۔ اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کرے، ایک مشارطہ شرط لگائے، ایک بات چیت کرے، اپنے نفس کو خطاب کرے، اور دن کے آغاز میں اس بات کو تازہ کرے کہ یہ جو دن مجھے ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہر دن جو طلوع ہوتا ہے آتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے اے آدم کے بیٹے مجھ کو غنیمت جان اور عمل کر، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد دوسرا دن تجھ کو نصیب نہ ہو۔ اور ہر رات جو آتی ہے وہ انسان کو پکارتی ہے، کہتی ہے اے آدم کے بیٹے مجھ کو غنیمت جان اور عمل کر، ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی دوسری رات تجھ کو نصیب نہ ہو۔ زندگی سمٹ رہی ہے، اجل قریب آ رہی ہے، موت منہ کھولے ہوئے ہے، اللہ اللہ اللہ۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا، خواب دیکھا کہ ایک خطرناک شیر اس کے پیچھے لگ گیا ہے، اس کو دوڑا رہا ہے اور یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا، ایک شاخ پر جا کر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا۔ ابھی گھبراہٹ ذرا تھمی تھی کہ نیچے نظر پڑی تو دکھائی دیا کہ نیچے تو ایک گہرا کنواں ہے، اور درخت کی جس شاخ پر ہے
وہ اس کنویں کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس کنویں کے اندر ایک خوفناک اژدہا ہے جس نے اس کا آنا محسوس کیا اور منہ کھول کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی یہ آئے گا اس کو نگل لوں گا۔ اب ادھر شیر ہے جو دوڑا رہا تھا جس سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھا ہے، اور ادھر کنواں ہے اور اس میں اژدہا ہے جو منہ کھولے انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کی نظر پھر اس شاخ کی طرف گئی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھتا ہے کہ ایک اور مصیبت انتظار کر رہی ہے، وہ یہ کہ جس شاخ پر آگے یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جڑ کو دو چوہے اپنے دانتوں سے کتر رہے ہیں، ایک کالا چوہا ہے اور ایک سفید چوہا ہے، اور وہ شاخ آہستہ آہستہ کٹتی جا رہی ہے اور قریب ہے کہ وہ شاخ ٹوٹ جائے اور یہ اژدہے کے منہ میں چلا جائے۔ خواب دیکھ کر گھبرا کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا، اس نے اس زمانے کے پیغمبر سے جا کر اپنا خواب ذکر کیا، بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور میں بہت ڈر گیا ہوں۔ اس پیغمبر وقت نے کہا کہ یہ تم کو تمہاری زندگی اور موت دکھائی گئی ہے، جو شیر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم کو کھانا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں تمہاری موت ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ موت تمہارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، اور جس درخت پر تم چڑھے ہو وہ زندگی کا درخت ہے، اور جو کالا اور سفید چوہا تم نے دیکھا وہ صبح اور شام ہے، صبح اور رات۔ کالا چوہا رات ہے اور سفید چوہا دن ہے۔ دن اور رات تمہاری زندگی کی شاخ کو کترتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ وقت آئے گا کہ شاخ پوری کٹ جائے گی اور جو تم گرو گے تو جو اژدہا ہے منہ کھولے ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری قبر ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ کب تم اس کے آغوش میں جاتے ہو قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ قبر بھی پکارتی ہے، کہتی ہے انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، میں نہایت غربت اور اجنبیت کی جگہ ہوں۔ اے آدم کی اولاد، مجھ میں آنے سے پہلے مجھ میں آنے کی تیاری کر لے۔ قبر بھی پکارتی ہے۔ تو انسان اپنی اجل سے، اپنی موت سے، اپنے فنا سے قریب ہو رہا ہے۔ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ اپنے عالی شان محل میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اللہ والے آئے، بادشاہ نے غرور اور فخر سے کہا کیسا لگا ہمارا محل؟ فرمایا محل؟ کون سا محل؟ ہاں یہ سرائے اچھی ہے، مسافر خانہ یہ اچھا ہے۔ اس نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ کہا ہمارے والد رہتے تھے۔ کہا ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ ان سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، مسافر خانہ اور سرائے اسی کو تو کہا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ انسان دنیا میں ہے مسافر بن کر، یہ کائنات قیام گاہ نہیں ہے،
یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ خذوا من ممرکم لمقرکم، اس عارضی گزرگاہ سے اپنی قیامگاہ کے لیے توشہ اختیار کرو، عمل کرو کہ جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ دنیا سے عمل کا سرمایہ جمع کر کے لے کر جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جب ایک نیا دن ملے وہ اپنے نفس کے ساتھ مشارطہ کرے، شرط لگائے اور اپنے آپ سے مکالمہ کرے کہ یہ دن مجھ کو مل گیا، مجھ کو اس کی قدر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، غفلت سے بچنا ہے۔ یاد رکھنا ایک لمحے کی غفلت بسا اوقات 100 برس کے سفر کو اور اس کی منزل کو کھوٹا کر دیتی ہے۔ غفلت بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ رات کا اندھیرا گہرا تو ہے مگر باطنی غفلت کا اندھیرا اس سے زیادہ گہرا ہے۔ باطنی غفلت بہت نقصان دہ ہے۔ دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کس دن ہم صبح اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا دن مجھ کو مل گیا ہے، مجھ کو قدر کرنی ہے۔ غور کیجئے کس رات ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آج مجھ کو اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس رات کے بعد کوئی رات مجھ کو نصیب نہ ہو۔ کون اس کا خیال کرتا ہے؟ اگر نہیں خیال ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ غفلت ہمارے دل پہ حاوی ہے، ذہن پہ طاری ہے۔ یہی تو غفلت ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہی ہے، دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، اور ہم ہیں خیال کرتے ہیں کہ مرنا ہے مگر ابھی تو موت بہت دور ہے۔ سامان ہمارے پاس، منصوبہ ہمارے پاس، ارادہ امید تمنا ہمارے پاس 100 برس کی ہے، حالانکہ پل بھر کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ منصوبے 100 برس کے ہیں، ضمانت پل بھر کی بھی نہیں، ضمانت پل بھر کی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کس طرح جا رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے گرے اور فوت ہو گئے، سبق پڑھا رہے ہیں اور رخصت ہو گئے، راستے میں سودا خرید رہے ہیں اور فوت ہو گئے۔ ایک آدمی خوشی خوشی تقریب میں شریک ہو رہا ہے اور وہ تقریب مسرت سے تقریب ماتم میں تبدیل ہو جا رہی ہے۔ کائنات میں ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دن کے آغاز میں انسان اپنے آپ سے شرط لگائے، مکالمہ کرے، یہ اصلاح کی بنیاد ہے۔ پھر دن بھر ایک کام اس کو کرنا ہے، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے اور خیال کر رہے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی مراقبہ ہے، لیکن اصل مراقبہ یہ دھیان ہے، یہ توجہ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے عمل پر اس کی نگاہ ہے، اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ دھیان انسان کے اندر آ جائے، غفلت نکل جائے، حضوری آ جائے، غفلت نکل جائے، حضوری آ جائے، اور جب غفلت چلی جاتی ہے، حضوری آ جاتی ہے، تو پھر انسان اس دنیا میں
رہتا تو ہے مگر ایک دوسرے جہان میں لطف و لذت اور مختلف قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس جہان میں مگر پرواز اس کی بہت بلند ہو جاتی ہے، حضوری اگر حاصل ہو۔ جس کو حضوری حاصل ہو گئی اس کی زندگی بھی بہتر اور قبر اور حشر کے مرحلے بھی بہتر۔ اقبال نے کہا تھا لحد میں بھی وہی غیب و حضور رہتا ہے، دل اگر زندہ ہو نا صبور رہتا ہے، گو فرشتہ چھوتا ہے تیرے بدن کو مگر مرکز جسم سے دور رہتا ہے۔ اگر انسان کا دل زندہ ہو جائے تو قبر میں بھی اس زندگی کا اثر پایا جاتا ہے۔ فرشتے اس دل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے زندہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی یاد کی جس دل میں بس جائے اس دل کی کیفیت جدا گانا ہے، تو انسان کو دھیان رہنے لگے اللہ دیکھ رہا ہے، اور معائنہ ہو یعنی ہر وقت نظر رہے، دھیان تو یہ رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جائزہ اس کا ہو کہ قدم کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے، زبان سے کوئی غلط بول تو نہیں نکل رہا ہے، نگاہ بہک تو نہیں رہی ہے۔ اس پر انسان پوری نگرانی رکھے۔ یہ نہیں کہ بول رہے ہیں اور بولے چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے میں عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ آدمی عاجز آ جائے۔ بلکہ بعض ایسے بولنے والے اگر نظر آ جاتے ہیں انسان دل ہی دل میں نظر مانتا ہے ان کے شر سے بچ گیا تو آج 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کروں گا۔ انسان وہ ہے نا کہ کوئی صاحب جہاز میں سوار ہوئے، شاعروں کے بارے میں یہ بات ہے کہ بہت بولتے بھی ہیں اور جہاں موقع ملا بس شعر سنانے لگے، اور تازہ غزل حاضر ہے اور پھر اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ کوئی سنے نہ سنے، سنی انسنی بھی کرے تب بھی وہ سنائیں گے۔ اور راستے میں ایک آدمی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا، پیچھے ایک اور دوڑ رہا ہے، تو لوگوں نے روکنا پکڑنا چاہا، سمجھا کہ کچھ چرا کر بھاگ رہا ہے، مگر وہ آگے والا ہاتھ میں نہیں آیا، البتہ جو پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کیا بات ہے، کیا چرا کر وہ آدمی بھاگا ہے، کس چیز کی چوری کی ہے؟ اس نے کہا چرایا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم دونوں شاعر ہیں، اس نے اپنی غزل سنا دی، میری سننے سے پہلے بھاگ گیا، وہ اسی لیے اس کو پکڑ رہا ہوں کہ اس کو پکڑوں اور اپنی غزل بھی اس کو سناؤں۔ تو جہاز میں سوار ہوئے کوئی شاعر صاحب، اور بازو والے سے پوچھا، کچھ اپنا تعارف کرایا، فلاں فلاں ہوں، شاعر ہوں، اور پھر ان سے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بہرا ہوں۔ اس نے کہا، انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ میں شاعر ہوں تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں بہرا ہوں، اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ حضرت بازو میں آ گئے ہیں، اور اگر غزلیں سنانا شروع کر دیں تو سارا سفر ہمارا بیکار ہوگا۔ کہنے کی بات یہ کہ آدمی زبان پر قابو رکھے، بس اتنے ہی بولے جو ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی ہو، زیادہ بولنا
انسان کو غافل بھی کرتا ہے اور غلطی میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے اصول بیان کیے ہیں، قلت کلام اور قلت منام اور قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام، یعنی آدمی کم بولے، کم سوئے، کم کھائے، لوگوں سے کم ملے جلے۔ کم بولنا ضروری ہے اور لوگوں سے میل جول بھی کم ہو۔ یاد رکھیے، آدمی اگر لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غافل دلوں کی غفلت اور سیاہ دلوں کی سیاہی بن مانگے مفت میں اس کے دل پہ آ جاتی ہے۔ دوسروں کے دلوں کی سیاہی یہ اٹھا کر پھر رہا ہے، دوسروں کے دلوں کی غفلت اس کے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں آپ دیکھیں، کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اس سے تعلق نہ رہے، اس کی بات نہ مانیے۔ دل کو غافل کر دیا، مطلب یہ کہ جس کا دل غافل ہے اس کی قربت آپ کو نقصان پہنچا دے گی، دور رہیے۔ سیاہ دل انسانوں سے بچ کر رہیے، مفت میں دوسروں کے دلوں کی سیاہی مت خریدیے۔ آپ دیکھیں، غافل دل والوں کی صحبت آہستہ آہستہ انسان کو ایسا غافل بناتی ہے کہ وہی شخص جو پہلے 5 وقتہ نمازی ہی نہیں، تہجد گزار تھا، لوگ دیکھتے ہیں کہ غافل دل والوں کی صحبت اس کو ایسا غافل کرتی ہے کہ تہجد بھی چھوٹی، نمازیں بھی چھوٹی، تلاوت بھی چھوٹی، اور آہستہ آہستہ انسان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر برسوں کے بعد احساس ہوتا ہے، ہائے میں نے کیسی بڑی غلطی کر دی، کیسا نقصان کا سودا کر لیا۔ انسان جس طرح شیر سے دور بھاگتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو غافل دل والے انسان سے دور بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ شیر آپ کی جان لے گا، غافل دل والا آپ کا ایمان خطرے میں ڈال دے گا۔ شیر تو بس جان لے گا، لیکن سیاہ دل انسان آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دن کے آغاز میں آپ اپنے آپ سے شرط لگائیں، مشارطہ، پھر دھیان رکھیں اللہ کا کہ وہ نگرانی کر رہا ہے، معائنہ رکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے قدم کدھر اٹھ رہے ہیں، ہماری نگاہ صحیح ہے یا نہیں، ہمارا دل درست ہے یا نہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، کہیں جا رہے تھے، مریدین بھی ساتھ میں تھے، کسی مرید کی نگاہ غلط پڑ گئی، حضرت نے دیکھ لیا، اس کو ٹوکا، مگر وہ باز نہ آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس بری نظر کا وبال تجھ پہ آئے گا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس وقت تو کوئی نقصان ظاہری نہیں دکھائی دیا، مگر 30 سال کے بعد اس بری نظر کا وبال یہ آیا کہ قرآن مجید میں بھول گیا، قرآن سینے سے نکل گیا۔ وبال 30 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ مرشد نے کہا تھا بری نظر کا وبال آ کر رہے گا، غور کیجیے، بری نگاہ انسان کو تباہ کرتی ہے۔
ہم خیال کریں کہ ہماری نگاہ کا دیکھنا کیسا ہے، زبان کن کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا دھیان اور دوسرے اپنے عمل کی نگرانی، معائنہ، نگاہ رکھنا۔ اور یہ جو دھیان ہے اللہ کا وہ بھی بڑھتا چلا جائے، یہ نہیں کہ انسان بس رسمی طریقے سے ایک آدھ دو مرتبہ سوچ لے کہ ہاں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، نہیں، استحضار کی کیفیت، نگرانی کا احساس برابر بڑھتا چلا جائے کہ یہ خیال ہر وقت غالب رہنے لگے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سہروردی سلسلے کے بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ سعدی کے مرشد تھے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، اور سہروردی سلسلے کے بہت بڑے شیخ، وہی بانی ہیں اس سلسلے کے، بہت صاحب حال و مقام بزرگ، اپنے مرشد کی خدمت میں جب نوجوانی میں حاضر تھے، محنت کر رہے تھے، کچھ ہی مدت ہوئی تھی، ان کے شیخ کے ہاں اور بہت سے مریدین تھے، برسوں سے ان کا قیام تھا، لیکن یہ آئے اور شیخ کی توجہ ان پہ بڑھتی چلی گئی۔ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ برسوں سے جو موجود ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان پر ایسی توجہ نہیں ہے جیسی اس نوجوان پر ہے۔ کسی وقت مریدوں نے دبی زبان سے کہہ دیا کہ حضرت یہ تو ابھی کچھ دن ہوئے آئے ہیں، ہم لوگ تو بہت دن سے ہیں، مگر آپ کی ایسی توجہ ہم کو میسر نہیں۔ شیخ کیسے صاحب بصیرت تھے، ارشاد فرمایا ابھی تم جانتے نہیں ہو۔ پھر کسی اور وقت ان شکایت کرنے والوں کو بلایا، شیخ شہاب الدین کو بھی بلایا، سب کو ایک ایک مرغی دی اور ایک ایک چھری دی، اور کہا کہ یہ مرغی لے جائیں اور جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں مرغی ذبح کر کے لے آئیں۔ مریدین گئے، کوئی بند کمرے میں، کوئی کسی دیوار کے پیچھے، یہ دیکھ کر کے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ شیخ شہاب الدین کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، آ ہی نہیں رہے، انتظار ہو رہا ہے۔ دیر کے بعد آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مرغی زندہ ہاتھ میں ہے، ذبح بھی نہیں کی ہے، تو وہ جو لوگ تھے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی کہ اتنی دیر میں ہم تو گائے ذبح کر دیتے، یہ تو مرغی بھی ذبح نہیں کر کے لایا ہے۔ حضرت نے پوچھا میاں تم کو حکم دیا گیا تھا کہ مرغی ذبح کر کے لاؤ، تم نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ شیخ شہاب الدین نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں جہاں بھی گیا مجھ کو خیال ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اسی وجہ سے ذبح نہیں کر سکا اور زندہ مرغی لے کر آیا ہوں۔ شیخ نے ان شکایت کرنے والوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا یہی فرق تم میں اور اس نوجوان میں ہے کہ اس کے اندر وہ بات ہے جو تم میں نہیں ہے، تم برسوں سے محنت کر رہے ہو مگر تم میں استحضار نہیں آیا، اس سے آئے ہوئے چند دن ہوئے مگر اس کو یہ دھیان نصیب ہو گیا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر مجھ پر ہے۔ تو دھیان، مراقبہ اور معائنہ، یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز ہے محاسبہ، اپنی اصلاح کے لیے۔ دن کے آغاز میں آپ نے جو عمل کیا تھا وہ مشارطہ تھا، اور جب دن گزر جائے تو رات کو آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ ہے محاسبہ، یعنی اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا، دیکھنا کہ ہم کیسا گزارا،
کتنی عبادت طاعت ہوئی، کہیں غفلت تو نہیں ہوئی، کہیں گناہ تو نہیں ہوا۔ رات کو بغیر محاسبے کے مت سوئیے، محاسبہ کیجئے، محاسبہ، جائزہ لیجئے کہ دن کیسا گزرا۔ کوئی بول زبان سے ایسا تو نہیں نکلا جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی، کوئی نگاہ ایسی تو نہیں پڑی جو غفلت کی تھی یا معصیت کی تھی، دل میں کوئی برا خیال تو نہیں آیا، کوئی اور غلطی معصیت مجھ سے تو نہیں ہوئی، کسی کا حق تو میں نے تلف نہیں کر لیا، کسی کو میں نے تکلیف تو نہیں پہنچا دی۔ سب چیزوں پر غور کر لے، 5-7 منٹ 10 منٹ محاسبہ کر لے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا، نمازیں سب میں نے ٹھیک ٹھیک پڑھی یا نہیں، یا نماز چھوڑ دی، یا تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، یا نماز کے بعد کا وظیفہ ذکر چھوڑ دیا۔ غور کرے، محاسبہ۔ اب جب انسان محاسبہ کرے گا 2 بات آئے گی، یا تو اس کا دن بہترین گزرا تو اس وقت وہ اللہ کے حضور میں شکر ادا کرے کہ اللہ میرا دن اچھا گزر گیا، تیری طاعت کے ساتھ گزرا، گناہ سے بچ گیا، اور جہاں تک ہو سکا تجھ کو یاد کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری توفیق سے ہوا، اللہ تیری مدد سے ہوا، اگر تیری مدد نہ ہوتی میں ایک سجدہ بھی نہ کر پاتا، تیری مدد نہ ہوتی میں ایک کلمہ نہ پڑھ پاتا، اگر تیری مدد نہ ہوتی میں ایک دفعہ سبحان اللہ نہ کہہ پاتا، اگر تیری مدد نہ ہوتی میں درود شریف ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا نہ کر پاتا۔ بس یہ کہ جو ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے۔ شکر میں یہ بات ہے کہ ایک طرف اللہ کی نعمت کا احساس تازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے کہ جو ہوا ہے اس کے کرم سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا۔ تو شکر کرے، اور اگر یہ محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے فلاں قصور ہو گیا، فرائض میں کوتاہی ہو گئی، یا کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، تو اب اس صورت میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار کرے، استغفار، اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار انسان کے گناہ کو دھلنے کا ذریعہ ہے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس کا میل کچیل صابن کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ دل میلا ہو جاتا ہے تو دل کے میل کچیل کو دور کرنے والا صابن استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے میل کچیل دور ہوگی۔ استغفار کا یہ لفظ غفرہ سے نکلا ہے، اس کا مادہ غفرہ ہے۔ غفرہ کہتے ہیں عربی زبان میں ڈھانپنے کو اور کسی چیز کو دور کر دینے کو، ڈھانپنا، کسی چیز کو اپنے اندر لے لینا۔ غور کیجئے کہ استغفار اس سے نکلا ہے، مطلب یہ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے گناہ کے میل کچیل کو دور کر دے گا اور اپنی رحمت سے تم کو ڈھانپ لے گا۔ استغفار یہ ہے۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آیا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جو برابر استغفار ہے اللہ ہر تنگی سے نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، ہر غم سے اس کو عافیت کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ استغفار وسعت رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار میں بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں، بڑے فائدے استغفار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے،
رات کا وقت تھا، زیادہ رات گزر چکی تھی، گئے مسجد میں آرام کرنا چاہا، لیکن مؤذن جو تھا وہ ذرا تیز مزاج کا تھا، چنگیز خان کی نسل سے، اس نے کہا یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ امام احمد ابن حنبل شہرۂ آفاق انسان ہے، نہایت مشہور، اگر بستی والوں کو معلوم ہو جاتا حضرت آئے ہیں سب سر آنکھوں پہ بٹھاتے، لیکن ان کی تواضع دیکھیے، مسجد میں چلے گئے اور چاہا کہ آرام کر لیں، اس نے کہا نہیں، رک نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے، بس تھوڑا وقت گزر جانے دیں، میں صبح آگے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ یہ گئے مسجد کی سیڑھیوں پہ لیٹ گئے، وہ تیز مزاج مؤذن وہاں بھی آ گیا، کہا تم بڑے بے شرم آدمی ہو، یہاں کدھر سو رہے ہو، چلو۔ ان کو وہاں سے بھی پکڑا، کھینچ کر لے گیا اور سڑک پر چھوڑ کے آ گیا، وہاں ڈال دیا کہ ادھر اگر قیام کرنا ہے یہاں مسجد کے آس پاس نظر نہیں آنا۔ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت ایک روٹی بنانے والا، اس کی دکان تھی، آدھی رات سے اٹھتا تھا، روٹی بناتا تھا، وہ اپنے کام کے لیے جاگا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی غریب مسافر بیچارہ ہے، مؤذن اس کو لا کر یہاں ڈال گیا۔ آیا، سردی کا زمانہ تھا، کہنے لگا کہ آپ آئیں میری دکان میں آ جائیں، سردی ہے، آگ کے پاس رہیں گے تو راحت ہوگی۔ اپنی دکان میں لا کر بٹھا لیا اور خود اپنے کام میں لگ گیا، آٹا تیار کر رہا ہے اور استغفار پڑھتا جا رہا ہے، زبان اللہ کے ذکر میں ہے، استغفار کی کثرت کر رہا ہے، اور یہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، بہت دیر تک دیکھتے رہے، وہ اسی کام میں، اپنے کام میں مشغول ہے، استغفار پڑھ رہا ہے۔ ان کو بڑا رشک آیا، پوچھا آپ روزانہ یہی عمل کرتے ہیں، یعنی استغفار کا عمل؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا تو کام ہے، رات کو اٹھ جاتا ہوں اور کام بھی کرتا جاتا ہوں، استغفار بھی پڑھتا جاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا اس کی برکت تم نے کیا دیکھی؟ کہنے لگا اس استغفار کی برکت یہ دیکھی کہ جو دعا اللہ سے مانگی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، بس ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا وہ روٹی بنانے والا کہ مجھ کو امام احمد ابن حنبل سے بڑی محبت ہے اور ان کا نام سنتا ہوں، بہت بڑے امام عالم بزرگ ہیں، ان کی زیارت کا شوق ہے، لیکن غریب آدمی ہوں، سفر کر کے جا نہیں سکتا ہوں اور وہ ادھر آئیں اس کا امکان نہیں ہے، لیکن اللہ سے کہتا ہوں کہ میری ملاقات کرا دے، میری ملاقات کرا دے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول کیا، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں اور اللہ نے مجھ کو کھینچ کر تیرے دروازے تک پہنچا دیا۔ استغفار کی برکت دیکھو، استغفار کی برکت ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ زبان میں اثر پیدا کرے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ استغفار کی کثرت ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اگر غلطی ہو گئی ہے استغفار کرے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بطور علاج ہے، وہ ہے معاقبہ۔ ایک چیز تھی مشارطہ، اور ایک مراقبہ، اور ایک معاینہ، اور ایک محاسبہ، اور ایک معاقبہ، یعنی اپنے لیے کچھ سزا تجویز کرے۔ صرف یہ نہیں کہ استغفار پڑھ لیا اور بس، اس لیے کہ جب تک نفس کا علاج نہیں کیا جائے گا نفس ٹھیک راستے پر نہیں چلے گا۔ جب سزا دی جائے گی تب نفس پر بوجھ پڑے گا اور گناہ چھوٹیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گناہ ہو گیا، طے کرے کہ میں 3 دن روزہ رکھوں گا، سزا دوں گا اپنے نفس کو، یا میں 50 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں 500 روپے صدقہ کروں گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جسمانی مشقت ان کے لیے آسان ہے،
کہ ٹھیک ہے 20 رکعت نفل پڑھ لوں گا، لیکن پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے ان کی جان نکلنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مالی سزا اپنے اوپر مقرر کریں کہ پیسے اتنے خرچ کروں گا، یا کوئی ایسا عمل اپنے لیے مقرر کر لے جس سے نفس پر بوجھ پڑے۔ یاد رکھیے جب کچھ سزا اپنے نفس کو ہم دیں گے تب نفس سیدھا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی کتاب ہے اس کا کوئی ورق موڑ دیا گیا ہے، اب موڑا گیا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اگر آپ صرف اس کو بیچ میں لے آئیں سیدھا نہیں ہوگا، اس کو دوسری طرف موڑنا پڑے گا تب وہ سیدھا ہوگا۔ اسی طرح نفس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اس کو جھکانا پڑے گا، دوسری طرف سزا کے طور پر اسے لے جانا پڑے گا، تب انسان کا نفس صراط مستقیم پر آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نفس نفس امارہ ہے، بلکہ یہ بتایا کہ نفس ایک مرحلے میں نفس امارہ ہے یعنی گناہ کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں نفس لوامہ ہے یعنی اس کے اندر کچھ زندگی آ جاتی ہے، وہ گناہ پر ملامت کرتا ہے، اور پھر جب اور آگے بڑھتا ہے اپنے نفس کے اوپر محنت کی جاتی ہے تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ اب اللہ کے ذکر کے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے، یہی نفس امارہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ آگے بڑھ کر یہی نفس سیدھے راستے پر چلنے والا بن گیا۔ تو میرے بھائی معاقبہ یعنی سزا دینا، اپنے آپ کو سزا دینا، یہ اصلاح نفس کا دستور العمل ہے، اور اس پر اگر آپ عمل کریں آپ دیکھیں گے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کے سلسلے میں آپ خود ترقی محسوس کریں گے، غفلت دور ہوگی، معصیت دور ہوگی، انسان کے اندر سے رذائل نکلیں گے، فضائل اور اچھے عمل کا جذبہ آئے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بات سن لیتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل اصل چیز ہے، احساس عمل بہت بڑی دولت ہے، عمل بہت بڑی دولت ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ احساس عمل پیدا ہو، یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے ان 5 باتوں پہ عمل کیا دوسرے دن سے استخارہ کرنے لگے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسے ہی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور نفس و شیطان دوسری راہوں پر ہم کو لے جاتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب اپنی اصلاح کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ بنائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن منور فرمائے، ہمارے رگ و ریشے میں اپنی محبت کا نور پیوست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔